شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر کہانی ٹی وی۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ویری انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ یہ خوفناک قصے جو ہیں یہ ملک احمد شیئر کر رہے ہیں۔ احمد کہتے ہیں آپ کے ساتھ پہلے میں نے اپنی سسٹر کی ایک ہارر انسیڈنٹ شیئر کیا تھا، آج آپ کے ساتھ اپنے دادا جی، اپنے والد صاحب اور ہم لوگوں کے گاؤں کے ایک شخص کا خوفناک قصے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 1960 کی بات ہے۔ میرے تو دادا جی جو تھے وہ بہت ہی زیادہ بہادر انسان تھے، بہت اللہ کے نیک انسان تھے، عبادت گزار انسان تھے، ہر وقت اللہ کے ذکر و اذکار میں رہتے تھے اور اتنے مضبوط اعصاب کے مالک تھے کہ کبھی بھی سانپ وغیرہ سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ کوئی بھی زہریلا سانپ اگر ان کو کوئی نظر بھی آ جاتا تھا تو ان کو اتنی کمانڈ اور اللہ کی طرف سے اتنی ان میں ہمت اور طاقت تھی کہ اس کو پکڑ کر مار دیتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کتا بھی راستے میں حملہ کرنے کی کوشش کرتا تھا تو اس سے بھی ایسے اس کو گردن وغیرہ اس کی مروڑ دیتے تھے۔ تو وہ اس حد تک بہادر تھے، ان کو جنات سے بھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ تو ایک دفعہ میرے دادا جی جو تھے ان کو ایک اور اپنے گاؤں سے نکل کر دوسرے گاؤں میں جانا تھا، سکھیل جگہ پر جانا تھا ان کو۔ تو وہ 10 بجے کے قریب گھر سے نکلے۔ جون کا ہی مہینہ تھا، کافی گرمی کا موسم تھا، تو ہم لوگوں کے ادھر راستے میں ہی جہاں سے انہوں نے گزر کر جانا تھا، ہم لوگوں کا ایک قبرستان آتا تھا، ہم لوگوں کی آبادی کا قبرستان، گاؤں کا۔ وہ قبرستان بہت زیادہ قدیم اور پرانا قبرستان تھا، تقریباً 1.5 سے 2 سال پرانا قبرستان۔ تو دادا جی جب رات کے 10 بجے کے قریب وہاں سے گزر رہے تھے تو کہتے ہیں کہ قبرستان کے بالکل باہر جو جیسے باؤنڈری وال ہوتی ہے وہاں پر میں نے بہت زیادہ جنات کو بیٹھے دیکھا۔ وہ اپنے بھیانک چہروں کے ساتھ وہاں پر بیٹھے تھے۔ دادا جی نے تو ان کو دیکھ لیا۔ دادا جی کو پتا تھا کہ اگر آج میں ان سے ڈر گیا تو یہ مجھے اپنا شکار بنا لیں گے۔ دادا جی نے اللہ اکبر کہا، اپنی قمیض اتاری اور اپنے کندھے پر رکھ لی اور ان جنات سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ میں تم لوگوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میرے ساتھ اللہ کی ذات اور اللہ کی طاقت ہے، ہمت ہے تو آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ دادا جی کہتے ہیں کہ جیسی میں بہادری اور ہمت سے اللہ اکبر کرتا ان کی طرف بڑھا، ایک دم سے پلک جھپکتے سارا منظر غائب ہو گیا۔ میں نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے پیچھے ہر جگہ دیکھا، کہیں بھی وہ جنات موجود نہیں تھے۔ وہ پلک جھپکتے سب غائب ہو گئے۔ اس کے بعد دادا جی نے جہاں جانا تھا وہاں پر گئے، اپنا کام نپٹا کر رات کے 2 بجے کے قریب اسی راستے سے واپس گزرے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرے، لیکن انہیں راستے میں کوئی بھی جن یا کوئی بھی غیر مرئی مخلوق نظر نہیں آئی۔ میرے دادا جی اتنے بہادر انسان تھے اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر کوئی انسان بہادر ہو تو یہ جنات اس پر حملہ ور نہیں ہو سکتے، یہ ڈرپوک انسانوں کو ہی اپنا شکار بناتے ہیں جو ان سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ یہ میرے دادا جی کا قصہ تھا۔ اور دوسرا قصہ میرے والد محترم کا ہے۔ میرے والد صاحب ملک صدیق صاحب وہ بھی بہت بہادر ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کی بات ہے، رات 8-9 بجے کا ٹائم تھا، عشاء کے بعد کا وقت تھا۔ تو میں جیسے ہی اپنے گھر عشاء کی نماز پڑھ کر واپس آ رہا تھا تو میں اپنے کھیتوں والی طرف سے ہو کر ہی گزر رہا تھا، تو میری نظر پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں، جیسے ہم لوگوں کا جو باجرے کا کھیت ہے وہاں پر ایک کالے رنگ کی گائے باجرے کے کھیت میں جیسے وہ باجرہ کھا رہی ہے۔ تو مجھے بڑا غصہ آیا کہ یہ کیا طریقہ ہے، ہم لوگ اتنی محنت کر کے اپنے کھیت میں جیسے اس بیج کو یا اس اناج کو ہم لوگ اگاتے ہیں، اس فصل کو اگاتے ہیں، تو یہ کون ہے جس نے اپنا مویشی چھوڑ دیا بنا اجازت کے اور وہ ہمارے کھیت کو خراب کر رہا ہے۔ تو میرے ابو جان جو تھے وہ فوراً سے اس کھیت میں گئے، باجرے کے کھیت میں۔ انہوں نے اس گائے کو دم سے پکڑ کر تو پتھر اٹھا کر جیسے اس کو مارنے لگے تو ایک دم سے ان کو محسوس ہوا کہ جیسے وہ جو انہوں نے اس کی دم پکڑی ہوئی ہے جیسے وہ بہت موٹی ہوتی جا رہی ہے۔ تو ابو کہتے ہیں ایک دم سے میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو گائے تھی اس کا قد جو تھا آسمان جتنا ہو چکا تھا۔ اب وہ چیخے چلائے نہیں، انہوں نے ہمت سے کام لیا اور وہ بسم اللہ پڑھتے، آیت کرسی پڑھتے، اس کی دم چھوڑ کر ایک ایک قدم پیچھے ہٹتے گئے۔ جیسے وہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹتے گئے، اونچی آواز میں جب انہوں نے آیت کرسی پڑھی تو وہ پلک جھپکتے ایک کالے رنگ کا دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ ابو فوراً واپس سے گھر بھاگے
اس کے بعد ان کو کوئی ایسی تکلیف تو نہیں ہوئی، لیکن بخار بہت سخت ہو گیا تھا، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جنات جب کسی انسان کے سامنے آتے ہیں یا کسی انسان کا جب ان سے انٹریکشن ہوتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، تو اس انسان کو بخار آ جاتا ہے، یہ بھی ان کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے احمد کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے علاقے کا ایک غریب شخص ہے جو کہ اکثر ایک چولستان کا علاقہ بھی ہم لوگوں کے آگے شروع ہوتا ہے، تو وہاں پر ایک دربار شریف ہے اور وہاں پر ہر سال ان کا سالانہ جیسے میلہ لگتا ہے، تو وہ میلہ دیکھنے وہاں پر گیا ہوا تھا۔ اس کا نام ارشد ہے۔ ارشد کہتا ہے کہ میں اپنی گدھا ریڑھی پر وہاں پر جا رہا تھا، وہاں پر میں نے میلہ دیکھا، میں نے کافی زیادہ وہاں پر اس میلے کو انجوائے کیا۔ تو جب میں وہاں سے واپس آ رہا تھا تو ایک راستے سے میں گزرا تھا، وہی چولستان کا ویران سنسان راستہ تھا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر راستے پر مجھے ایک بکری نظر آئی، وہ بکری وہاں پر چل پھر رہی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس بکری کو ہی لے جاؤں ساتھ، پتہ نہیں کس کی بکری ہے اور اب یہ نکل کر یہاں پر آ رہی ہے۔ یعنی اس نے یہ کیا کہ اس نے چوری کی غرض سے اس بکری کو اپنی ریڑھی کے ساتھ جیسے اس نے باندھنے کی کوشش کی اور باندھ بھی لیا، اور چپ چاپ اپنے وہ گدھا ریڑھی چلاتے ہوئے جا رہا تھا۔ کافی زیادہ جب آگے آیا تو ایک تو ریڑھی وزنی بہت زیادہ ہو گئی، اور دوسرا جو گدھا تھا وہ چل نہیں رہا تھا، یعنی وہ جیسے پیچھے کی طرف کھنچ رہا تھا۔ تو وہ جیسے اس ارشد نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو جو منظر اس نے دیکھا اس سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بکری کا جو صرف اگلا دھڑ اور ٹانگیں تھی اس کی وہ اس گدھا ریڑھی پر تھی، اور باقی دھڑ اس کا وہیں پر تھا جہاں پر اس نے اسے اٹھایا تھا۔ وہ حد سے زیادہ ڈر گیا، اس نے جلدی سے رسی کھولی اور اپنی گدھا ریڑھی کو بھگاتا ہوا وہاں سے نکلا۔ تو بیک سائڈ سے آواز آئی، اگر تم پیچھے پلٹ کر دیکھ لیتے تو تمہیں میں جان سے مار دیتی۔ احمد کہتے ہیں یہ چند قصے تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ آپ اپنے چینل پر ان کو آن ایئر کریں۔ بہت شکریہ احمد آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک انسیڈنٹ کی طرف۔ یہ ہارر سٹوری گڑیا شیئر کر رہی ہیں۔ گڑیا کہتی ہیں میں اپنی سٹی کا نیم آن ایئر نہیں کرنا چاہتی۔ آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے، ہم لوگ ایک علاقے میں رہتے تھے، وہاں پر ہم لوگ رینٹ پر رہتے تھے۔ تو جب ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہوئے تو اکثر محلے کے لوگ ہم لوگوں کو یہ بتایا کرتے تھے کہ یہ جو گلی ہے یہاں پر ایک غیر مرئی مخلوق کا بسیرا ہے، یعنی اس پوری گلی میں ایک ایسا جن اکثر دکھائی دیتا ہے جو مختلف روپ میں رات کے وقت گلی میں پھرتا نظر آتا ہے۔ اکثر اس کو رات کے ٹائم لوگوں کے گھروں کے باہر بھی دیکھا گیا ہے۔ جب کوئی دیر سے اپنے گھر آتا ہے تو وہ ایک نظر اپنا آپ ظاہر کر کے غائب ہو جاتا ہے، لیکن اس نے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں دیا۔ ہم لوگوں نے جب یہ باتیں سنی تو ہم لوگوں کو یہ محض قصے کہانیاں لگے کہ شاید یہ لوگوں کا وہم ہے، اس میں کوئی ریئلٹی نہیں ہے۔ ابھی ہم لوگوں کو وہاں پر شفٹ ہوئے تقریباً 2 سے 2.5 ماہ ہو چکے تھے۔ ایسے ہم لوگوں کے ساتھ ایسا کوئی بھی انسیڈنٹ نہیں ہوا تھا۔ جولائی کا مہینہ تھا تو ہم لوگ چھت پر سوتے تھے۔ میرا جو بڑا بھائی تھا وہ اکثر اسموکنگ کیا کرتا تھا چھپ چھپ کر ابو سے اور امی سے۔ تو وہ چارپائی سے اٹھا، مجھے پتہ چل گیا کہ یہ اسموکنگ کرنے جا رہا ہے اپنا۔ وہ 2nd فلور پر آ کر کمرے کے باہر ایک چھوٹا سا ٹیرس ہوتا تھا، وہاں پر کھڑے ہو کر وہ رات کو اسموکنگ کیا کرتا تھا۔ رات 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا، ہم لوگ سب سو رہے تھے۔ میرا بھائی جب نیچے گیا، ابھی اس کو نیچے گئے ہوئے تقریباً 5 سے 6 منٹ ہوئے ہوں گے، اس کی خوفناک چیخیں گونجنے لگ گئیں۔ جب ہم نے اس کے چیخوں پکار سنے ہم تو سارے گھر والے ڈر گئے اور ہم لوگ بھاگتے ہوئے نیچے آئے، اور وہ اتنا خوفزدہ تھا کہ وہ عجیب و غریب طرح سے اپنے کمرے میں جیسے وہ بیڈ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ڈرا ہوا تھا۔ ہم لوگوں نے کمرے کی لائٹ آن کی، اس کو جب دیکھا تو وہ تو سہما ہوا تھا، اور اس سے جب پوچھا تو وہ یہ کہنے لگا کہ میں یہاں پر باہر ٹیرس میں کھڑا تھا تو میں یہاں پر اسموکنگ کر رہا تھا۔ میں اکثر یہاں پر ٹیرس میں کھڑا ہوتا ہوں، کبھی بھی میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ میں ٹیرس میں کھڑا اسموکنگ کر رہا تھا تو مجھے 2 سے 3 پتھر کسی نے مارے۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید دیوار کے اوپر سے جیسے وہ اکثر چھوٹے چھوٹے پتھر گرتے ہیں، سیمنٹ کے جو پیسز ہوتے ہیں تو وہ گرے ہوں گے۔ پھر ایک دم سے پتھر آ کر مجھے لگا میرے کندھے کے پاس، تو میں اسموکنگ کرتا کرتا جیسے ٹیرس کے پاس گیا، میں نے جھانک کر نیچے دیکھا تو ہم لوگوں کے گیٹ کے پاس کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بالکل چھوٹے چھوٹے پیر تھے، جس طرح سے جانور کے پاؤں ہوتے ہیں،
لیکن ٹانگیں انسان کی تھیں اور بہت لمبی تھیں، یعنی ہمارے گیٹ سے لے کر آتی گلی تک اس کی ٹانگیں تھیں اور اس کے آگے چھوٹے چھوٹے پاؤں تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہے کیا چیز۔ میں غور کر کے اس کو دیکھ رہا تھا، خوف کے مارے میں کانپنے لگا۔ میں نے کہا کہ کون ہو تم؟ جب میں نے اسے یہ کہا تو اس نے جھانک کر اوپر کی طرف دیکھا، اس کا چھوٹا سا سر تھا، وہ بہت بھیانک تھا۔ خوف کے مارے میری سگریٹ میرے ہاتھ سے نیچے گری۔ جب میری سگریٹ گری تو وہ خوفناک چیخیں مارتا ہوا جیسے وہ پوری گلی میں بھاگتا ہوا اینڈ پر چلا گیا۔ بس اس کو دیکھنے کی دیر تھی، میری حالت غیر ہو گئی۔ یہاں پر کچھ ہے، یہاں پر کوئی مخلوق ہے۔ ابو نے باہر جھانک کر دیکھا، باہر کچھ بھی نہیں تھا۔ امی نے کہا کہ اکثر محلے کے لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ اس محلے میں، اس گلی میں کسی جن کا بسیرا ہے جو رات کے وقت اپنا آپ ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد میرے ابو نے میرے بھائی کو بہت ڈانٹا کہ تم چھپ چھپ کر یہ جو حرکتیں کرتے ہو ان کو چھوڑ دو، ایسے نقصان اٹھاتا ہے انسان، اور خبردار رات کے وقت اس ٹیرس میں تم آئے۔ اس کے بعد ہم لوگ اس محلے میں پچھلے تقریباً 6 سال ہو گئے ہم وہیں پر رہتے ہیں۔ دوبارہ کبھی بھی میرا بھائی رات کو اس ٹیرس میں نہیں گیا، لیکن رات کا اکثر گلی میں سے عجیب و غریب آوازیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن ڈر کے مارے کوئی بھی جھانک کر نہیں دیکھتا۔ یہ ہم لوگوں کے علاقے کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ گڑیا آپ کا۔ بزنس یہ آج کی کچھ ہارر سٹوریز تھیں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوں گی۔ آپ لوگ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پرسوں آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ہارر کہانی ٹی وی پر کسی نئی ہارر سٹوری میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔